اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ دوستو، کبھی کبھار زندگی ہمیں ایسے موڑ پر لے آتی ہے کہ ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ ہمارا اگلا قدم کیا ہونا چاہیے۔ ہر مشکل، ہر غم، ہر بوجھ ہماری ہمت کو توڑ دیتا ہے، لیکن یاد رکھو اللہ کا حکم ہمارے لیے رحمت کا ذریعہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص صبر کرے گا اللہ اس کے لیے ہر مشکل کو آسان کر دے گا۔ جب ہم اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہر اندھیرے کو روشنی میں بدل دیتا ہے۔ اپنے رب کی رضا میں راضی رہیں، وہ بہترین صلہ دینے والا ہے۔ آپ سب کو سیدہ شہزادی کا سلام۔ مل کر گزاریں گے ماہ رمضان۔ آپ کے پسندیدہ پروگرام رمضان کی شان میں آپ سب کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتی ہوں۔ اور آج ہمارے ساتھ جو مہمان موجود ہیں، مس کاریہ کنول، اور ان کے ساتھ ہیں جی قاری کاشف علی غوری صاحب، اور ان کے ساتھ ہیں نعت خواہ عمران علی چشتی صاحب۔ تو آئیے ناظرین، تلاوت قرآن مجید سے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان۔ الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان سبحان اللہ۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ صدق اللہ العظیم۔ جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ، جزاک اللہ، بہت ہی خوبصورت آپ نے تلاوت قرآن مجید کی۔ جی ناظرین، آج کا ہمارا ٹاپک ہے کہ صبر اور تحمل کو بیان کریں۔ جی مس کاریہ کنول، آپ حدیث کی روشنی میں صبر اور تحمل کو بیان کریں۔ نحمده ونصلي وسلم على رسوله الكريم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے، جس نے مجھ پر صبح و شام 10 مرتبہ درود پاک پڑھا، اسے قیامت کے دن میری شفاعت نصیب ہوگی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد۔ صبر کے لغوی معنی ہے روکنا، اور تحمل کے معنی ہے برداشت کرنا اور
کسی کام کے لیے مناسب وقت کا انتظار کرنا، بے قرار نہ ہونا، مشکلات کی پرواہ نہ کرنا، درگزر کرنا، ثابت قدم رہنا، یہ سب صبر کی صورتیں ہیں۔ اللہ پاک قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے کہ صبر وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، اور اپنے رب کے لیے صبر کرو۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں صبر کو بڑی فضیلت سے بیان کیا ہے، اور پھر فرمایا اِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، کہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث مبارکہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے مومن کے حال پر بڑا تعجب ہوا کہ اس کے لیے تو ہر حال میں خیر ہی خیر ہے۔ ماشاءاللہ، یہ بات مومن کے علاوہ کسی کو بھی حاصل نہیں ہے۔ اگر اسے کوئی خوشی ملے تو وہ اللہ پاک کا شکر ادا کرتا ہے، اگر اسے کوئی رنج و غم پہنچتا ہے تو بھی وہ صبر کرتا ہے، تو وہ اس صبر پر اس کے لیے خیر کا باعث بن جاتا ہے۔ ماشاءاللہ، تو صبر کیا ہے؟ پھر نبی پاک نے فرمایا کہ الصبر ضیاء، کہ صبر ایک روشنی ہے۔ اگر ایک مسلمان کسی مشکل وقت میں یا مصیبت میں گرفتار ہے، خواہ وہ معمولی سی نوعیت کا ہو، خواہ وہ اللہ رب العزت کی طرف سے اسے پہنچے، کوئی بھی ظلم پہنچے، اس کو کوئی بھی تکلیف پہنچے، تو وہ صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اس صبر پر اس کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ، اور اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ اے ایمان والو مدد طلب کرو نماز کے ساتھ اور صبر کے ساتھ، کہ میرے طرف آؤ، صبر کرو، مشکلات کا سامنا کرو، تو میں ہی اس کا اجر عطا کروں گا۔ بے شک دیکھیں نا کہ کتنا انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے رعایت رکھی ہے کہ ہمیں کوئی مشکل بھی آتی ہے تو ہم اس کے اوپر صبر کرتے ہیں تو اس پر بھی اللہ خیر کر دیتے ہیں۔ بے شک۔ اور ہم لوگ انسان اتنے بے صبرے ہیں کہ کبھی کوئی مشکل آ جائے، کوئی اس طرح کوئی واقعہ آ جائے، درپیش آ جائے اس طرح کوئی واقعہ، تو ہم لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، بدحال، لوگوں کو بتاتے پھرتے یہ ہو گیا ہمارے ساتھ، اس طرح کے مسئلے ہو گئے۔ لیکن ہر چیز کو اگر صبر سے لے کے چلو گے، صبر کرو گے تو اللہ تعالیٰ اس پہ خیر کرے گا۔ اور حضور پاک کا فرمان ہے کہ جو بھی کسی مسلمان کو کوئی بیماری، درد یا پریشانی یا رنج و غم میں تکلیف پہنچے، حتیٰ کہ ایک کانٹا بھی چبھے، تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کی خطاؤں کا کفارہ اس کو بنا دیتے ہیں اور اس سے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ بے شک جب مریض تندرست اور صحیح ہو جاتا ہے تو اس کی مثال اس اولے کی طرح ہے کہ جو آسمان سے اپنی صفائی کرتا ہے اور اپنے رنگ میں گرتا ہے۔ وہ کیسے کہ دیکھیں، جب آسمان سے ایک اولا گرتا ہے تو وہ بالکل شفاف ہوتا ہے، وہ پانی کو صاف کر کے بوندوں سے پاک ہو کر نیچے گرتا ہے۔ اور ایسے ہی جب انسان بیمار ہوتا ہے تو وہ بیماریوں سے ایسے ہی شفاف ہو جاتا ہے جیسے وہ اولا آسمان سے نیچے گرا تھا آ کر۔ قیامت کے روز جب مصیبت زدہ لوگوں کو اجر دیا جائے گا تو عافیت والے، یعنی جو دنیا میں مصیبتوں سے بچتے رہے، وہ یہ خواہش کریں گے کہ کاش دنیا میں ان کی جلدوں کو کینچیوں سے کاٹ دیا جاتا اور آج ہم اس کے حقدار ہو جاتے ہیں نیکیوں کے۔ کہ اتنا صبر کا اللہ تعالیٰ نے انعام رکھے ہیں اپنی بارگاہ میں، اتنا اجر رکھا ہے زیادہ کہ جو تکلیفوں پہ، دنیا میں جو تکلیفیں آئیں گی انسان کے اوپر، اس کے اوپر اگر وہ صبر کرتا ہے تو آخرت میں اس کو اتنا ہی زیادہ انعام ملے گا۔ جی، جیسے سیدہ کائنات اما عائشہ فرماتی ہیں کہ کچھ لوگوں کو ہنستے ہوئے دیکھا، وجہ پوچھی تو انہوں نے بتایا کہ کسی خیمے کی رسی سے الجھ کر کچھ لوگ گر گئے ہیں تو دوسرے لوگ اس پر ہنس رہے ہیں۔ تو اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ اگر جس مومن کو ایک کانٹا بھی چبھتا ہے یا اس سے بھی زیادہ تو اس کے لیے اس تکلیف کی وجہ سے ایک درجہ لکھ دیا جاتا ہے، اس تکلیف کی وجہ سے ایک درجہ لکھ دیا جاتا ہے اور ایک گناہ مٹا دیا جاتا ہے۔ بالکل۔ اور جو ہنس رہے ہوتے ہیں، دوسروں کا مذاق اڑاتے ہیں، یقیناً ان کو سزا ملتی ہے، گناہ کے گناہ جو ہے وہ ختم ہو کے دوسروں کے نامہ اعمال میں لکھے جاتے ہوں گے، یقیناً ایسا ہی ہے۔ جی مس قاریہ کمل، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے بہت اچھے طریقے سے بیان کیا ہے۔ جی ہم اب ناظرین، اب ہم نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب
اتنا کافی ہے زندگی کے لیے، رکھ لے آقا نوکری کے لیے، اتنا کافی ہے زندگی کے لیے، آگے قبر میں بھی چھڑوانے، آگے قبر میں بھی چھڑوانے، درد کتنا ہے امتی سبحان اللہ، کے سبحان اللہ، لیے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اتنا کافی سبحان اللہ۔ ہے زندگی کے لیے، رکھ لے آقا نوکری کے لیے، اتنا کافی ہے زندگی کے لیے۔ شیخ کا میں لب سجدے لب سجدے کیے نبی نے کہا، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، لب ماشاء اللہ۔ سجدے کیے نبی نے کہا، اے نواسے تیری خوشی، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اتنا کافی ہے زندگی کے لیے، رکھ لے آقا نوکری کے لیے، اتنا کافی ہے زندگی کے لیے، دید مانگی ہے ان سے اے حاکم، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔ دید مانگی ہے ان سے حاکم، میں نے بس وقت آخری سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اتنا اللہ۔ کافی ہے زندگی کے لیے، رکھ لے آقا نوکری کے لیے، اتنا کافی ہے زندگی کے لیے۔ جی میس قاریہ کول، آپ سے میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ مصائب اور تکالیف پر صبر کی فضیلت بیان کریں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بار بار صبر کرنے کی تلقین کی ہے، مصائب میں بھی ہو، کوئی فوت ہو جاتا ہے، کوئی کسی کا والدین فوت ہو چکا ہے ہو جاتا ہے تو وہ واویلا کرتی ہیں، روتے ہیں، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے بلکہ صبر سے کام لینا چاہیے۔ کسی کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے، کوئی بیماری آتی ہے تو وہ گلہ کرتے ہیں، اللہ سے شکوہ کرتے ہیں، تو یہ گلے شکوے اللہ سے نہ کیے جائیں، یہ آپ کی بہتری کے لیے ہے۔ اچھا، بیماری اگر آئی ہے انسان کے اوپر، بیمار ہو گیا ہے بہت زیادہ، تو وہ اس میں بھی اس کی بھلائی ہے، اس کی بھلائی ہے، ٹھیک ہے۔ جیسا کہ حضرت فرماتے ہیں کہ حضرت ام صائب نے بیماری کے عالم میں بخار کے متعلق کہا ہے کہ یہ ایک بڑا بری چیز ہے، بخار کو برا کہا۔ کہتے ہیں ہم لوگ ایسے ہی ہیں، بچہ بیمار ہو جائے بہت پریشان ہو جاتے ہیں کہ کیا ہو گیا ہمارے بچے کو، ٹھیک ہو جائے جلدی سے، یہ کہاں سے موذی مرض آ گئے، اس طرح کہتے ہیں ہم لوگ۔ جی برا کہا تو نبی علیہ السلام نے فوراً ٹوک دیا اور فرمایا کہ بخار کو گالی نہ دو، یہ بنی آدم کے گناہوں کو اس طرح دور کرتا ہے جیسے لوہے کی بٹی میل کو دور کرتی ہے۔
माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। तो इससे पता चलता है कि इंसान के जो गुनाह है वो धुलते हैं, बीमारी से धुलते हैं, उसकी नेकियां बढ़ती हैं। वो बंदा जो एक सेहतयाबी की हालत में नेकियां करता है, अल्लाह ताला के जितना भी शुक्र अदा करें, मैं कहती हूँ वो कम है। हर हाल में हमें शुक्र अदा करना चाहिए कि वो बीमारी देकर भी हमारे गुनाह धो रहे हैं, हमारे गुनाह साफ हमें आजमाता है ना कि कौन मुखलिस है, कौन सब्र करता है। तो देखिए अल्लाह ताला सब्र करने पर इतना अजर और सवाब अदा करता है कि एक बंदा जब ठीक ठाक होता है, तंदुरुस्त होता है, तो वो नेकियां करता है जी। और जब बीमार होता है तो वो नेकियां उसकी रह जाती हैं उस बीमारी की वजह से, तब भी अल्लाह ताला उसकी नेकियां उसमें लिखी जाता है जब तक वो बीमार रहता है। इतना अजर है। और फिर कुछ लोग तो ऐसे हैं कि गफलत में पड़े रहते हैं, सही तंदुरुस्त होने के बावजूद नेकियां नहीं करते हैं, और फिर अल्लाह उन्हें जब बीमार करता है तो फिर कहते हैं या अल्लाह हमें माफ कर दे, सेहत दे दे, तंदुरुस्ती दे दे, हम ये भी करेंगे, हम वो भी करेंगे, हम नेकियां करेंगे। जी, लेकिन वक्त गुजर जाता है ना। अल्लाह तबारक ताला एक ही मौका देता है इंसान को कि बार बार अल्लाह ताला की तरफ आया जाए, किसी भी तरीके से ना हीले बहाने बनाता है अल्लाह ताला कि बंदा मोमिन मेरी तरफ रुजू करे और मैं उसकी दुआ को कबूल करूँ ना। वही जैसा लगा इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब, कि जब मेरा बंदा मुझे सवाल करता है तो ऐ लोगों बता दो कि मैं उसके करीब हूँ, मैं शायद रख के भी ज़्यादा करीब हूँ बंदे के, और मैं उसकी पुकार का उजीबु दावत दाई इज़ा दानी, मैं उसकी पुकार का जवाब देता हूँ जब वो मुझे पुकारता है। बेशक तो हमें अल्लाह तबारक व तआला चींटियों की चाप सुनने वाला रब है, इतनी अजमत वाला रब है हमारा। तो अल्लाह तबारक व तआला से हमें हर हाल में सब्र शुक्र के साथ अल्लाह ताला की हमद सना बयान करनी चाहिए, तारीफ करनी चाहिए। जितनी भी तारीफ करेंगे उतनी ही कम है ना, कि दुनिया के सारे समुद्रों की रोशनी को अगर स्याही को समुद्रों के सारे जो पानी है, दरियाओं के पानी है, उसको अगर हमने स्याही बना लिया जाए और जितने भी दरख्त हैं उसको काट पर कलम बना लिया जाए, तो अल्लाह तबारक व तआला की तारीफ लिखना चाहें तो हमारे स्याही खत्म हो जाएगी, कलम टूट जाएंगे, तो अल्लाह हम बयान कर सकते हैं। बहुत ज्यादा है तारीफ, बहुत ज्यादा है, बेशक इसमें कोई शक नहीं है जी। बहुत तारीफ। तो ये एक मर्तबा हजरत ज़ैद बिन अकरम फरमाते हैं, हजरत ज़ैद बिन अरकम फरमाते हैं कि एक मर्तबा मेरी आंखें दुख गईं, आंखों में तकलीफ आ गई, तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अगर तुम्हारी आंखें यूं ही रहेंगी तो तुमने सब्र किया तो तुम्हें अजर मिलेगा। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। तो अगर देखें, अगर वो सब्र ना करेंगे तो देखिए बीमारी तो आ ही गई है, आ गई बीमारी, बीमारी तो अपने टाइम से ही जाना है, जब अल्लाह का हुक्म होगा, अल्लाह के हुक्म से वो आई है, अल्लाह के हुक्म से जी शिफा तभी मिलेगी। हाँ जी। तो अगर वो अगर सब्र कर लेंगे तो उस पे उनको अजर मिल जाएगा, सवाब मिल जाएगा जी। अगर सवाब की नियत रखेंगे, उस पर सब्र करेंगे तो अजर अज़ीम अता करेगा। या अल्लाह तूने मुझे इस तरह किया है तो तूने ही मुझे ठीक करना है, अल्लाह मैं तेरे इस अमल पर भी राजी हूँ, तो फिर उन्हें ज्यादा दुगना अजर मिलेगा बिल्कुल। और देखिए हमारे जो अंबिया कराम अलैहिमुस्सलाम हैं, ठीक है, सहाबा कराम हैं, उनकी ज़िंदगी में इतनी मुश्किलातें आई हैं, इतने कठिन चीज़ों का सामना करना पड़ा है कि एक मुसलमान तो कर ही नहीं सकता। हमारा दीन तो इतना आसान बना दिया कि हमें तो कोई परेशानी का सामना ही नहीं है, हमारे पास तो किताबुल्लाह मौजूद है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस पर हुस्ना मौजूद है कि हमारा दीन बहुत आसान बना दिया गया ना। हमारे सहाबा को बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा, इवन के नबी अलैहिस्सलाम के हज़रत उन्होंने बहुत तकलीफें सहाबा कराम ने, सही हमारे नबियों ने बर्दाश्त की तकलीफें। मैं अक्सर कहती हूँ कि हमें जो इस्लाम है ना प्लेट में रख के मिला। बिल्कुल बेशक। हमने तो वो देखा ही नहीं, वो तकलीफें जो अज़ियतें उन्होंने देखी इस्लाम की खातिर। और हम लोग बहुत खुश नसीब है कि हमारा मज़हब इस्लाम है, हम मुसलमान हैं। और अबू लहब थे जो, वो उनकी बीवी क्या करती थी कि आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के रास्ते में कांटे बिछाती थी कि आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को तकलीफ पहुंचे। और फिर अबू लहब क्या करता था, वो गंदगी उठाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर के सामने रख देता था, ठीक है। फिर एक मरतबा नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम काबा शरीफ में नमाज पढ़ रहे थे और काफिर मलऊन आया और उसने ऊँट की ओजरी आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की कमर मुबारक पर रख दी। तो आप जिसके बोझ की वजह से आपका सजदे से सर उठाना मुश्किल हो गया, तो हज़रत फातिमा तो सईदा को जब पढ़ते हुए नमाज की हालत हज़रत फातिमा तो सईदा को जब पता चला तो वो दौड़ी हुई आई और आपने उनका बोझ उठाकर
ایک طرف کر دیا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ دیکھیں ہمارے نبیوں کو نماز میں دین اسلام میں اتنی رکاوٹیں ملی. جی طائف کے لوگ اعلان نبوت کا اعلان کیا تو طائف کے لوگوں نے ہی ظلم ڈھانے شروع کر دیے. انہوں نے توجہ سے بات نہیں سنی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ ہم نہیں آپ کی بات کو مانیں گے نا. تو حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے, انہوں نے کہا اللہ رب العزت نے مجھے کہا ہے کہ یہ فرشتہ آسمانوں کا ہے تو اس کو آپ جو حکم دیں گے یہ آپ کا حکم مانے گا. تو فرشتے نے, جو فرشتہ تھا نا پہاڑوں کا, اس نے نبی علیہ السلام سے سلام کیا اور کہا کہ اللہ کے رسول اگر آپ مجھے حکم دے تو میں دونوں پہاڑوں کو ملا دوں. اللہ اکبر. تو نبی علیہ السلام نے مہربانی کی, کوئی گلہ نہیں کیا, کوئی شکوہ نہیں کیا. کہہ دیتے تو کیا بچتا, ختم ہو جاتی. لیکن کیا ہے کہ انہوں نے اپنی امت کے لیے ہر دکھ درد کو برداشت کیا اور دعا کی, اپنی امت کے لیے دعا کی اور مہربانی, ہاں جی, اور مہربانی کرتے ہوئے فرمایا کہ انشاءاللہ عز و جل اللہ تعالیٰ انہی کی نسل میں سے ایسے لوگ پیدا کرے گا جو کہ اللہ کی عبادت کریں گے. بے شک. ٹھیک ہے. تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارے جو انبیاء کرام ہیں اس سے پہلے جتنی بھی امتیں گزری ہیں, قومیں گزری ہیں, ان پر بھی بہت زیادہ مشکلات کا سامنا, اور ان نبیوں نے اپنی امت کے لیے بد دعا کی تھی اور تباہ ہو گئی امتیں. اب دیکھیں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی ہے جس کی مثال دنیا میں نہیں ملتی ہے نا. دیکھیں اتنے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نواسے, جگر کے ٹکڑے, ٹھیک ہے, اور اپنے کندھوں پر رہے کہ یہ میرے مجھ سے ہیں اور میں ان سے ہوں, اور انہوں نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا. حضرت عثمان غنی تھے, انہوں نے اپنا صبر و استقامت کے ساتھ سارا مال اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا. تو یہ کیا تھا؟ یہ صبر تھا, یہ اجر و ثواب حاصل کرنے کا ایک ذریعہ تھا جو کہ ہمیں اللہ پاک نے اپنے انبیاء کرام کے ذریعے, ان کے صحابہ کرام کے ذریعے ہم تک پہنچایا ہے. تو ہمیں بھی صبر سے کام لینا چاہیے اور صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھڑانا چاہیے. کیوں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا, کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور تفرقے میں نہ پڑو. تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صبر جمیل عطا کرے اور گلہ شکوے سے ہمیں محفوظ رکھے. آمین آمین ثم آمین. جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ مس قاریہ کمل, آپ نے بہت اچھے طریقے سے سمجھایا, بہت اچھا آپ نے بیان کیا. جی ناظرین, اب ہم عمران علی چشتی صاحب سے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سنتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. قربان زمانہ ہے جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. آدر زہرا سبحان اللہ 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 سبحان اللہ. لجپال گھرانہ ہے, ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. مہروں میں کرم اس کو رکھیے نا سر محشر. مہروں میں کرم اس کو رکھیے نا سر محشر. جیسا ہے نصیر آخر سائل تو
اللہ سبحان اللہ، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے۔ بہت ہی خوبصورت آپ نے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سنائی۔ لوگ آپ کی راہ میں کانٹے بچھا سکتے ہیں، آپ کی نیت پر شک کر سکتے ہیں اور آپ کو تنہا چھوڑ سکتے ہیں، لیکن وہ آپ کے نصیب کا سورج طلوع ہونے سے نہیں روک سکتے۔ اسی کے ساتھ اپنی ہوسٹ سیدہ شہزادی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔